الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل، تیسری فصل. پہلی باب جو ہے اسم معرب میں ان میں ایک مقدمہ ہے، 3 مقاصد اور ایک خاتمہ ہے. تو پہلے مقدمہ میں 4 فصل ہے، جن میں پہلی فصل میں اسم معرب کی تعریف کی گئی، دوسری فصل میں ان کے احکام کو بیان کیا گیا، اور تیسری فصل اسم معرب کے اعراب کے سلسلے میں ہے. فصل، تیسری فصل، فی اصناف اعراب الاسم، اسم کے اعراب کے قسم کے سلسلے میں ہے. وہی 9 اصناف، اور وہ 9 قسم ہیں. یعنی اسم معرب کے اعراب کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ تو 9 قسمیں ہیں. اور اسماء معربہ، اسماء متمکنہ جسے کہتے ہیں، وہ ان کی 16 قسمیں ہیں، وہ 16 ہے. تو اعراب کی 9 قسموں میں سے الاول، پہلی قسم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان یکون الرفع بالضمۃ، کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، والنصب بالفتحۃ، اور حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ، والجر بالکسرۃ، اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ. حالت جری میں کسرہ کے ساتھ یعنی جب اسم معرب سے پہلے رفع دینے والا عامل ہو تو حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہوگا، اور اگر نصب دینے والا عامل ہو تو حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ ہوگا، اور اگر جر دینے والا عامل آ جائے تو حالت جری میں کسرہ کے ساتھ ہوگا. اس کا یہ مطلب ہے وَيُخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ، اور یہ جو اعراب جو قوانین بتائے ہیں، یہ مفرد منصرف صحیح کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے. ان کو مفرد منصرف صحیح کسے کہتے ہیں؟ تو وہ عند النحاۃ، وہ نحویوں کے نزدیک وہ کلمہ ہے ما لا یکون فی آخرہ حرف علت، جس کلمہ کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے کزیدن، جیسے زیدن. تو مفرد آپ کسی بھی اعتبار سے، مرکب مفرد کے اعتبار سے بھی لے سکتے ہیں مفرد کو. تثنیہ اور جمع کے لیے، جب تثنیہ جمع ہو جائے گا تو اس کا اعراب الگ ہے، جب مرکب ہو جائے گا تو اس کا بھی اعراب الگ ہے. مضاف اور شبہ مضاف کا بھی الگ، اس کے اعتبار سے بھی مفرد ہوتا ہے. اور منصرف لا کے انہوں نے غیر منصرف کو اخراج کر دیا، یعنی غیر منصرف کے لیے الگ قوانین اور ضابطہ ہے. صحیح صرفیوں کے نزدیک وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں حرف علت، حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کا نہ ہو. لیکن نحویوں کے نزدیک وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. وہ کلمہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو تو وہ نحویوں کے نزدیک صحیح کہلاتا ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. وبالجاری مجرى الصحیح، اور دوسری قسم جاری مجرى صحیح کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے. پہلی قسم ہے، ان میں سے پہلا کیا تھا؟ مفرد منصرف صحیح کے لیے تھا، دوسرا کیا ہے؟ جاری مجرى صحیح کے لیے. جاری مجرى صحیح کسے کہتے ہیں؟ تو وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ وَاوٌ أَوْ یاءٌ، وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں واو یا یا ہو، ما قبلہما ساکن، اور ان دونوں سے پہلے کیا ہو؟ ساکن ہو. جیسے کدلوین و ظبین، جیسے مثال انہوں نے دلوین اور ظبین پیش کیا. تو یہاں پہ آپ دھیان دیجئے، غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ اس کلمے کے آخر میں واو ہے اور ظبین کے آخر میں یا ہے، اور ان دونوں سے پہلے کیا ہے؟ ساکن ہے. ان دونوں سے واو سے پہلے لام ہے جو کہ ساکن ہے، اور یا سے پہلے با ہے جو کہ ساکن ہے. تو انہوں نے کہا کہ وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ وَاوٌ أَوْ یاءٌ، کہ وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں واو ہو یا ہو، اور ان دونوں سے پہلے کیا ہو؟ ساکن ہو. تو انہوں نے مثال پیش کر کے بات کو واضح کر دیا. وَبِالْجَمِعِ الْمُكَسِّرِ الْمُنْصَرِفِ، اور ان کو خاص کیا جاتا ہے جمع مکسر منصرف کے ساتھ، جیسے کہ رجالن انہوں نے پیش کیا. رجالن مثال تقولو، جیسے تم کہتے ہو کہ جاءنی زید و دلو و ظبی، کہ میرے پاس زید آئے. تو یہاں پہ زید اور دلون، ظبی و رجال، زید مفرد منصرف صحیح کی مثال ہے، دلون و ظبی جاری مجرى صحیح کی مثال ہے، اور رجال یہ جمع مکسر منصرف کی مثال ہے. تو ان تینوں مثال سے پہلے جو عامل آ رہا ہے وہ رفع دینے والا عامل، ہم نے پہلے کہا کہ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہوگا. جب اسم معرب سے پہلے رفع دینے والا عامل آئے تو وہ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہوگا. تو ان تینوں سے پہلے کیا ہے؟ وہ اعراب کی جو قسمت جو بتائی گئی ہیں، جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے کہ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہوگا. ویسے یہاں پہ رأیت زیدن و دلون و ظبین و رجالن، یہاں پہ زید سے پہلے دلون و ظبین و رجالن سے پہلے کیا ہے؟
جو عامل ہے وہ نصب دینے والا ہے، اسی لیے اسم معرب ہے یہ سب، زیدن ودربن۔ تو یہ کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح ہے، یہ جاری مجرا صحیح ہے، اور یہ کیا ہے؟ جمع مکسر منصرف ہے۔ اسی طرح مررتو بزید ودلو وظبین، ان تین ورجال، ان تینوں مثالوں سے پہلے جو عامل ہے وہ کیا ہے؟ جر دینے والا عامل ہے، اسی لیے حالت جری میں کس کے ساتھ ہے؟ کسرہ کے ساتھ ہے۔ آپ لوگ کو بات سمجھ میں آئی؟ چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، آگے کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دوسری قسم کو بھی دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔